الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے الرحمن جو بہت بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے، انتہا درجے رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر تین باتیں ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ لفظ اللہ، اور اللہ رب العزت کی تعریف کیا ہے؟ واجب الوجود، جو تمام صفات کمال کا مجموعہ ہے، اور بی کانا و بیما یکون جو کچھ بھی ہے سب اللہ رب العزت کے سامنے ہے، جو پہلے ہوا وہ بھی سب اللہ کے سامنے ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت کہتے ہیں یکتا، یعنی اللہ ایک ہے، اس کو بولتے ہیں وحدانیت۔ جب ہم یہ لفظ استعمال کریں گے وحدانیت کا، اس سے آپ یہ سمجھیں کہ اس کا مطلب اور مراد ایک اللہ ہے، واحد ایک کو کہتے ہیں۔ اور وحدانیت میں ہم جو اصطلاح استعمال کرتے ہیں وہ ایک اللہ کا، اور تمام کی تمام کائنات کو ایک اللہ کے ماننے والے بننے چاہیے، اس لیے ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وحدانیت کا۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وحدانیت ہے، ایک اللہ کی عبادت کا ذکر۔ پھر اس کے بعد رحمان ہے، رحمان میں اشارہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی طرف، نبی علیہ السلام کے رسالت کی طرف۔ دوسری نمبر کی جو چیز ہے وہ نبی علیہ السلام کی رسالت ہے۔ رسالت رسول ہونے کو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، تو یہ دوسری نمبر کی چیز ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب اللہ کے رسول ہوئے تو اس رسول ہونے کے ساتھ ساتھ اچھا ہونا، برا ہونا، آپ کے اوپر انعام کا ہونا، آپ کے اوپر غضب کا ہونا، آپ اچھے ہو، آپ برے ہو، آپ صحیح راستے پر ہو، آپ غلط راستے پر ہو، ان تمام کی تمام باتوں کا تعلق الرحمن رسالت کے ساتھ ہے۔ تو دوسری نمبر کی جو چیز ہے وہ رسالت ہے۔ اور الرحیم پھر آخر میں جو ہے اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے۔ آخرت کو ہم کہتے ہیں بعث بعد الموت، اس کا نام کیا ہوگا؟ یہ نام لکھا کرو تاکہ آپ لوگ کو یاد رہے۔ یہ اصطلاحات ہے، اور ہماری یہ جو اصطلاحات ہیں یہ بار بار استعمال ہوتی رہے گی۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ نہیں بولیں گے کہ موت کے بعد، ہم بولیں گے بعث بعد الموت۔ کیا بولیں گے؟ بعث بعد الموت۔ بعث کا معنی با الفاظ یہ با عین ثا، بعث، با عین ثا، بعث۔ اور بات تو آپ کو معلوم ہے، اس کا لکھنا آسان ہے، اور الموت بھی کیا ہے؟ آسان۔ بعث بعد الموت، اس کا مطلب اور معنی یہ ہوتا ہے موت کے بعد اٹھنا، موت کے بعد اٹھنا، موت کے بعد اٹھنا، یعنی موت کے بعد اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ تین چیزیں آپ کے سامنے آ گئی، وحدانیت، رسالت، اور بعث بعد الموت۔ تو رحیم میں اشارہ ہے بعث بعد الموت کی طرف، کہ قیامت برپا ہوگی، قیامت کے برپا ہونے کے بعد اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ زندہ فرمائیں گے، ہمارے حساب کتاب کا معاملہ شروع ہوگا۔
تو یہ تین چیزیں خاص کر یاد کرنے کی ہے. پہلی چیز کون سی ہے؟ وحدانیت. پہلی چیز کون سی ہے؟ وحدانیت کا مطلب ایک اللہ کی عبادت، یکتا. میرا اللہ ایک ہے، میرا اللہ ایک. اور رسالت کا معنی نبی علیہ السلام کو رسول ماننا. نبی علیہ السلام کو رسول ماننا یہ رسالت ہے. اور بعث بعد الموت یہ کیا ہے؟ موت کے بعد اٹھنا. یہ تین چیزیں انتہائی ضروری اس کا یاد کرنا. اس لیے کہ پورے قرآن کریم کے اندر اگر کچھ ذکر ہے تو وہ خاص کر ان تین چیزوں کا ذکر ہے: وحدانیت، رسالت، بعث بعد الموت. وحدانیت، رسالت، بعث بعد الموت. اور پورے قرآن کریم کا خلاصہ یہی. جسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تمام آسمانی کتابوں کا خلاصہ کیا ہے؟ قرآن کریم. قرآن کریم کا خلاصہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ؟ سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا ہے؟ اللہ کی وحدانیت، رسالت اور وہی پھر یہ تین چیزیں کس میں ہیں؟ سورہ فاتحہ میں. پھر وہی تین چیزیں کس میں ہیں؟ سورہ بقرہ میں. پھر وہی تین چیزیں کس میں؟ پورے قرآن میں. اور وہی تین چیزیں کس میں؟ پچھلے کتابوں کے اندر. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے. اللہ رحمان رحیم. تو اللہ میں اشارہ ہے اللہ کی وحدانیت کی طرف، رحمان میں اشارہ ہے نبی علیہ السلام کی رسالت کی طرف، اور رحیم میں اشارہ ہے موت کے بعد دوبارہ زندگی کی طرف. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں للہ خاص اللہ رب العزت کے لیے ہے. الحمد، تمام تعریفیں. الحمد بولو نا، توجہ اس طرف رکھو. الحمد، تمام تعریفیں للہ خاص اللہ رب العزت کے لیے ہے. رب العالمین، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. جو پروردگار ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب اس میں بھی وہ پہلی والی بات ہے. کون سی والی بات؟ اللہ کی وحدانیت. بھول گئے میرا خیال میں، فوراً بھول. نہیں، ایک بات بولو نا. میں نے ایک بات کا بولا ہے. پہلی والی بات ہے کون سی؟ الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، جو پروردگار ہے تمام جہانوں کا. رب العالمین الرحمن الرحیم، انتہائی مہربان، زیادہ رحم کرنے والا ہے. اس میں ایک بات ہو گئی. کون سی؟ وحدانی. مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس میں دوسری والی بات ہے. اور وہ کون سی ہے؟ رسالت نہیں. وہ تیسری والی بات کو پکڑ لو، بعد بعد الموت، وہ اس میں ہے. تو مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر وہ تیسری والی بات ہے. صحیح ہے جی. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اس کے اندر وہ دوسری والی بات. اے اللہ ہمیں راہ راست پر چلا. تو راہ راست پر ہم کیسے چلیں گے؟ نبی علیہ السلام کی تابعداری سے چلیں گے. کیسے چلیں گے؟ صحیح نہیں. الحمدللہ کو اب شروع کرتے. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے، خاص اللہ کے لیے. تمام تعریفیں ہم اس کو کہتے ہیں کہ اختیار کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ کسی سے اپنی اختیار، ارادے اور طاقت سے کوئی فعل صادر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں، اس کے اوپر اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں حمد. کسی سے کوئی فعل اپنے اختیار سے صادر ہوا، اپنی قوت سے، اپنی طاقت سے صادر ہوا. صادر کا مطلب اس سے ادا ہوا. صادر کا مطلب کیا ہے؟ اس سے ادا ہوا. یعنی کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے اپنے اختیار سے کرتا ہے.
اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے ارادے سے کرتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس کے اوپر اس کی تعریف کی جاتی ہے تو اس تعریف کو بولتے ہیں حمد۔ اس تعریف کیا بولتے ہیں؟ حمد۔ اب ہم جو ترجمہ کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو تمام تعریفیں کیوں اللہ رب العزت کے لیے؟ اسی کہ اللہ با اختیار ہے، اسی کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ رب العزت کسی سے کرنے میں مشورہ نہیں لیتے کہ میں کروں یا نہ کروں، خود کرتے ہیں۔ اس لیے تمام کی تمام تعریفیں ایک میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا لفظ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں مدح۔ کیا کہتے ہیں؟ میم دال ہا، مدح۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مدح۔ مدح اس تعریف کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے ارادے سے، اپنے مرضی سے کوئی کام نہ کر سکے اور پھر اس کے بعد آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں مدح۔ ایک انسان اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے کوئی کام نہیں کر سکتا، پھر بھی آپ اس کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مدح۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جیسے کہ میں اور آپ، جیسے کہ میں اور آپ، ہم لوگ ایک دوسرے کی تعریف کرتے ہیں تو ہمارے اندر کون سا کمال ہے؟ کوئی کمال ہی نہیں۔ ہم کون سا کوئی کام اپنے آپ سے کر سکتے؟ وہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت کے طاقت سے کر سکتے ہیں۔ تو اس میں اگر کوئی آدمی تعریف کرتا ہے آپ کی، اس تعریف کو کہتے ہیں مدح۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسی فرماتے ہیں اخذ التراب علی افواہ مداحین، آپ مٹی ڈالو مدح کرنے والوں کے منہ میں۔ جو آپ لوگ کی مدح کرتے ہیں نا، ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔ ان کے منہ میں کیا کرو؟ کوئی آدمی خواہ آپ کے سامنے آ کر بیٹھے گا، ارے آپ تو بہت اچھے آدمی، آپ بہت زبردست آدمی، آپ نے یہ کام کیا، آپ نے یہ کام کیا۔ جب کوئی اس طریقے سے آپ کی مدح کرے گا، آپ کو چاہیے کہ مٹی اٹھاؤ اس کے منہ میں ڈالو۔ حقیقت میں آپ نے مٹی نہیں ڈالنا ہے، مقصد کیا ہے کہ بھائی اس آدمی کی باتوں کا اعتبار نہیں کرنا ہے، اس آدمی کی باتوں کا، اور اس آدمی کے باتوں کی وجہ سے دھوکے میں نہیں آنا ہے۔ اس لیے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کی کوئی تعریف ہوتی ہے اور آپ اپنی اس تعریف سے خوش ہو جاتے ہو تو پھر آپ بولے گے یار میں تو بڑے کمال کا ہوں، میں کیا ہوں؟ بڑے کمال کا ہوں، جبکہ کمال آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جو آپ نے محنت کرنی ہوگی وہ محنت بھی بعد میں آپ نہیں کریں گے، اور پھر آپ اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھنے لگیں گے جو صحیح نہیں ہے، جو صحیح نہیں ہے، جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ملے گا۔ تو یہ ہم اور مدح دونوں کے درمیان کیا ہے؟ یہ فرق ہے۔ رب بالعالمین، رب بمانا کیا ہے؟ تربیت کرنے والا، جو تدریج تدریج یہ عربی کے الفاظ ہوتے ہیں نا، اردو کے اندر بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن آج کل ہمارے اردو اور انگلش طریقے سے ہیں کہ جناب ہمیں کچھ الفاظ جو انگلش کے آتے ہیں نا، تو وہ کچھ الفاظ تو ہم انگلش کی ادا کر لیتے ہیں اور حقیقت میں نہ پورا انگلش میں آتا ہے نہ پورا اردو آتا ہے، مکمل اردو بھی نہیں آتا، لیکن لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو جتانے کے لیے دو الفاظ انگلش کے بولتے، اس لیے ہم آج صحیح طریقے سے اردو سے واقف بھی نہیں ہیں۔ تو رب کا معنی کیا ہے؟ تدریج بتدریج، تدریج، ہاں تدریج کس کو کہتے ہیں؟ تدریج اس کو کہتے ہیں کہ جناب آہستہ آہستہ کسی کی اچھی طریقے سے تربیت کرنا، آہستہ آہستہ کسی کی کیا کرنا؟ اچھی تربیت کرنا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جیسے کہ مثال کے طور پہ، مثال آپ کو بتا رہا ہوں، ایک مستری ہے وہ دیوار بناتا ہے، تو دیوار بنانے کے لیے سب سے پہلے وہ ریتی منگواتا ہے، پھر اس کے بعد سیمنٹ منگواتا ہے، پھر ان دونوں کو، ریتی کو اور سیمنٹ کو ملاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے اندر پانی ڈالتا ہے، پھر جناب جا کے یہ ملبہ بن جاتا ہے، صحیح جی۔ پھر اس کے بعد بلاک کو سائز پہ رکھتے، اس کے نیچے بناتے، پھر اس کے بعد جناب اوپر سے بھی رکھتے، پھر جناب اس کا سائز بناتے ہیں کہ ٹیڑھا ویڑھا تو نہیں ہے، پھر اس کے بعد اس بلاک کے وہ لین کو مکمل کرنے کے بعد دوبارہ اس کے اوپر دوسرا لین لگاتے،
اب یہ کیا ہے؟ تدریج بتدریج. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تدریج بتدریج یعنی طریقے کے ساتھ کسی چیز کو آگے بڑھانا. تو پھر جا کے جناب وہ دیوار کھڑی ہوتی. ایسی دیوار کھڑی نہیں ہوتی کہ وہاں سے اٹھایا یہاں پر لگا لیا کہ بھئی یہ دیوار کھڑی ہو گئی. صحیح ہے جی. تو جس ترتیب سے آپ کی پیدائش ہوئی, آپ اس کے بعد بچپنا میں تھے, آپ چھوٹے تھے, پھر اس کے بعد آپ جوانی کو پہنچ گئے, یہ ساری تربیت آپ کے اللہ رب العزت کی. اور پھر اصل تربیت کیا ہے؟ نیست سے ہیست, آدم سے وجود, کہ آپ تھے نہیں, آپ کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا. یہ ہے تربیت. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ تربیت آپ کی کس نے کی؟ یہ اللہ رب العزت نے کی. فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمانے لگے وما رب العالمین. کیا فرمایا؟ وما رب العالمین. رب العالمین کون ہو سکتا ہے؟ رب العالمین کون ہو سکتا ہے؟ کون ہے رب العالمین؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب السماوات والارض. رب السماوات والارض, وہ رب ہے, وہ اللہ ہے جس نے آسمان کو بھی بنایا